بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے فیس بک ساتھیوں، آج میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان سا مستحصلہ ترتیب دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے اور اس کے ساتھ اپنے روزمرہ معاملات کا جواب یا رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ اس مستحصلے کو سمجھنے کے لیے آپ جیسا کہ حروف ابجد 28 سمجھ چکے ہیں، وہ میں نے یہ لکھے ہیں 2 لائنوں میں: الف ب جیم دال ہے واو زے ہے توئے یہ کاف لام میم نون۔ 14 حرف اوپر والی لائن میں لکھے ہیں، 14 اس سے نیچے والی لائن میں لکھے ہیں۔ یہ حروف ابجد تو آپ بہت پہلے سیکھ چکے ہیں۔ یہی حروف ابجد جو ہے یہ یہاں دیکھیں عناصر کے حساب سے ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے: الف ب جیم دال ہے واو زے ہے توئے یہ کاف لام۔ 28 حروف اوپر سے نیچے کو لکھ دیے ہیں۔ اوپر والے آتشی کہلاتے ہیں، نیچے والے بادی کہلاتے ہیں، اس سے نیچے والے آبی کہلاتے ہیں اور اس سے نیچے والے خاکی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اوپر 28 حروف ہیں، نیچے 28 حروف کی تقسیم کر دی گئی ہے، مختلف عناصر کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آج کا مستحصلہ جو ہے انہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ مثلا یہ حرف ہے تو اس کا طرفہ جو ہوتا ہے وہ واو ہوتا ہے۔ کسی بھی حرف سے اس سے اگلا حرف لے لینا، اس کو طرف کہتے ہیں۔ جیسے کاف ہے، اس کا طرفہ رے ہے، توئے ہے، اس کا طرفہ یہ ہے، میم ہے، اس کا طرفہ نون ہے۔ تو کسی بھی جگہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اس حرف کا طرفہ لے لیں تو آپ اس سے اگلا حرف لے لیں گے۔ اسی طرح عناصر کے حساب سے اگر یہ حرف الف آتشی ہے تو آپ کو کہیں گے اس کا طرفہ لیں تو آپ نے ہے لے لینا ہے۔ یہ بادی حرف ہے، بے کا طرفہ آپ نے واو لے لینا ہے۔ یہ خاکی حرف ہے، دال ہے، اس کا طرفہ آپ نے ہے لینا ہے۔ اگر تو وہ کہیں کہ آپ عناصر کے حساب سے طرفہ لیں تو آپ نے ایسے لے لینا ہے۔ اگر وہ عناصر کے نہیں کہے، اب قمری جو ہے نا ابجد قمری، اس کے حساب سے طرفہ لیں تو پھر آپ نے ایسے حرف لے لینا ہے۔ اگر جیم ہے تو دال لے لینا ہے، ہے تو واو لے لینا ہے۔ آئیے ہم سوال دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ سوال میں نے لکھا ہے: یا علیم شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ سوال ہے، اس کو ہم نے نیچے دیکھیں، شفا کس کے ہاتھ میں ہے، میں نے الگ الگ حروف میں لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس لائن میں میں نے ان حروف کو خالص کیا ہے، یعنی ڈپلیکیشن نکال دیے ہیں، اور شفا کس چھوٹی یہ ہے تے میم نون جو ڈپلیکیشن سی وہ نکال دی ہے۔ اس کے بعد کیا کیا ہے، اس لائن کو میں نے مؤخر صدر کیا ہے، ایک حرف ادھر سے لیا ایک ادھر سے لیا تو یہ لائن بن گئی ہے۔ مؤخر صدر کرنے کے بعد کیا کیا ہے، آپ دیکھیں یہ گنتی لکھی ہوئی ہے۔ گنتی کیسے بنی ہے، یہ حرف لیا ہے الف، اس کے نیچے لکھا ہے میم، میم کے نیچے لکھا 11۔ اس کا مطلب جو ہے کہ الف اور میم کے درمیان 11 حروف ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہ الف ہے اور یہ میم ہے، ان کے درمیان میں حروف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ الف اور میم کے درمیان 11 حروف ہیں تو 11 لکھ دیے ہیں۔ کاف اور فے کے درمیان 5 حروف ہیں تو 5 لکھ دیے ہیں۔ سین اور تے کے درمیان 6 حروف ہیں تو 6 لکھ دیے ہیں۔ اس طرح یہ ساری لائن جو ہے یہ مکمل تیار ہو جائے گی۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، 20 کے نیچے ہم نے 20واں حرف لکھ دینا ہے۔ 3 کے نیچے ہم نے جیم لکھ دیا، تیسرا حرف لکھ دیا۔ 11 کے نیچے ہم نے 11واں حرف لکھ دینا ہے۔ 5 کے نیچے 5واں حرف لکھ دینا ہے۔ جب یہ لائن مکمل کر لیں گے پھر اس کو آپ نے مؤخر صدر کر دینا ہے، ایک حرف ادھر سے لینا ایک ادھر سے لینا تو یہ لائن بن جائے گی۔ اس لائن کو پھر آپ نے مؤخر صدر کر دینا ہے، ایک حرف یہاں سے لینا ہے آخر سے، ایک شروع سے لینا ہے، تو یہ بھی مؤخر صدر کر دیں گے تو یہ لائن آپ کے پاس تیار ہو جائے گی۔ جب یہ لائن بن جائے تو پھر آپ نے اس کو طرفہ دینا ہے۔ واو کا اگلا حرف لکھ لیا زے،
ज़ोए का गैन, स्वाद का काफ, रे का शीन, जैसे आपको बताया पहले आपको सवाल हल करने से पहले, हे का वाओ। तो सब हरूफ जो है इनका आपने तरफा लेना है। ये नई लाइन आपके पास बन जाएगी। जब ये लाइन बन जाएगी तो फिर आपने इसका फिर तरफा लेना है। तरफा कैसे लेना है? आपने तरफा अनासर के हिसाब से लेना है। जैसे ये वाओ है, इसका तरफा आपने ये ले लिया। कैसे ले लिया? ये देखिए, बादी हरफ है वाओ, इससे अगला हरफ ये ले लिया, तो इसका ये ले लिया। इस तरह आपने सारे हरूफ का तरफा लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जवाब आप बनाने का मरहला आ गया। ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं, इनके अंदर आपका जवाब है। आपने जवाब ढूंढना है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जवाब लिखना है। तो आइए जवाब ढूंढते हैं। ये देखें आप, लफ्ज़ खे है, लफ्ज़ दाल है, लफ्ज़ अलिफ है। ये लफ्ज़ बन गया खुदा। और ये लफ्ज़ काफ है, ये लफ्ज़ फे है, कफ बन गया कफ। कफ हथेली को कहते हैं या हाथ को भी कहते हैं, कफ। और खुदा के साथ ये अगर हम ये मिलाएं तो ये बन जाएगा खुदाए। और आप देखें, काफ, दाल, ये और रे, कदीर, कफ, खुदाए कदीर, यानी अल्लाह के हाथ में शिफा है। कफ हाथ को कहते हैं, कफ खुदाए कदीर, खुदाए पाक के हाथ में, कुदरत वाले खुदा के हाथ में शिफा है। तो मेरा ख्याल आप इसको फॉलो कर गए होंगे। मुश्किल नहीं था, बहुत आसान कायदा है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे आप अपनी जफरी रहनुमाई इनसे ले सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो कर गए होंगे। कोई मसला हो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। इंशाअल्लाह मैं आपकी मदद के लिए हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।